حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دیکھیے کتنی عمدہ مثال ہے، کتنی گہری مثال، فرمایا کرتے تھے جس طرح دنیا میں آنے والے ہر انسان کے آنے کا راستہ اور دنیا سے جانے کا راستہ ہر ایک کے لیے یکساں ہے۔ حضرت کے بیانات میں لکھی ہوئی مثال کتنی عمدہ مثال ہے، کتنی گہری مثال۔ اس ملک کا بادشاہ ہو یا اس ملک کا فقیر، وہ ماں کے پیٹ سے نکل کر اس دنیا میں آیا ہے۔ اس ملک کا کمزور ہو یا مضبوط ہو، ماں کے پیٹ سے نکل کر دنیا میں آیا ہے۔ اس ملک کا بادشاہ ہو یا فقیر ہو، موت کے ذریعے دنیا سے جائے گا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جس طرح خلق اور موت میں تمام انسانیت برابر، بادشاہ کے آنے جانے کا راستہ بھی وہی ہے، فقیر کے جانے آنے کا راستہ بھی وہی ہے۔ فرمایا کرتے تھے جس طرح خلق اور موت میں تمام انسانیت برابر ہے، اسی طرح اس زندگی کے اندر کامیابی والے اعمال کے اعتبار سے بھی تمام انسانیت برابر۔ بادشاہ اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی چارہ نہیں ہے اس کے پاس سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے۔ ایک فقیر کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی چارہ نہیں ہے اس کے پاس سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے۔ اللہ جل جلالہ عما والہ نے ان اعمال کو کامیابی کے لیے شرط قرار دیا ہے، شرط، اس کے بغیر کوئی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ساری انسانیت اپنی محنت کو کاروبار کے اوپر، دنیا کے کمانے پر لگائے ہوئے ہے، ساری محنتوں کے لگنے کے باوجود انسان ناکام نہیں ہے، کیونکہ محنت کا رخ بدلا ہوا ہے۔ محنت کا رخ کیا ہے؟ بدلا ہوا ہے۔ جس دنیا کو کما کر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے ساری کی ساری دنیا کمانے کے باوجود، ساری دنیا کے اسباب جمع کرنے کے باوجود، اسباب جمع کرنے والوں کو یہ دنیا ہلاکت سے بچا نہیں سکی، تو ایک انسان تھوڑی سی دنیا کما کر ہلاکت سے کیسے بچ سکتا ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے اگر اسباب میں اور نقشوں میں کامیابی ہوتی تو فرعون کبھی ہلاک نہ ہوتا، حامان کبھی ہلاک نہ ہوتا، اور قارون کبھی ہلاک نہ ہوتا، شداد کبھی ہلاک نہ ہوتا۔ زبردست بادشاہت میں اللہ نے فرعون کو ہلاک کر کے دکھلایا ہے، زبردست وزارت میں حامان کو ہلاک کر کے دکھلایا ہے، زبردست مالداری میں اللہ نے قارون کو ہلاک کر کے دکھلایا ہے، عالی شان گھر بنایا ہے، عالی شان جنت بسائی ہے شداد نے، عالی شان جنت بسانے کے باوجود اللہ نے اس کو ہلاک کر کے دکھلایا۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کتنی قیمتی بات فرمایا کرتے تھے، کتنی عمدہ بات فرمایا کرتے تھے، کائنات کے نقشوں سے فائدہ حاصل کر لینا کامیابی نہیں ہے، کامیابی کا دھوکہ ہے۔ کائنات کے نقشوں سے کامیابی حاصل کر لینا کامیابی نہیں ہے، کائنات کے نقشوں سے فائدہ حاصل کر لینا کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ کوئی کھیت کے ذریعے محنت کر کے چند روپیہ کما کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے، کوئی تجارت کے ذریعے چند روپیہ کما کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے، کوئی کسی فن کے ذریعے چند روپیہ کما کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے، یہ کامیاب نہیں ہے، کامیابی کے دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ بہت سمجھنے کی بات، کتنی گہری بات ہے۔ حضرت مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، بیانات میں فرمایا کرتے تھے کائنات کے نقشوں کے ذریعے فائدہ حاصل کر لینا کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ پھر اصل کامیابی کیا ہے؟ فرمایا کرتے تھے اصل کامیابی یہ ہے کہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا شخص ایمان والے یقین پر براہ راست خالق کائنات کے خزانوں سے فائدہ حاصل کرنا سیکھے۔ براہ راست اللہ کے خزانے سے یہ اپنی بیماریوں کو، اپنے مقدمات کو، اپنی تجارت کو، اپنی زراعت کو، اپنے پھیلے ہوئے تمام مسائل کو براہ راست اللہ کے خزانوں سے حل کرنا سیکھ جائے، یہ اصل کامیابی۔ حضرت مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ دو قسم کی محنت ہیں، محنت کے دو رخ ہیں، دو رخ۔ دنیا کا پھیلا ہوا تمام باطل یہ سکھلاتا ہے اسباب جمع کرو، سامان جمع کرو، چیزیں جمع کرو، مال جمع کرو، مال کے ذریعے مسائل حل ہوں گے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام یہ بتلاتے ہیں اللہ والا یقین پیدا کرو، اس یقین پر اللہ کے خزانے سے فائدہ حاصل کرو۔ دونوں محنتوں کو اللہ جل جلالہ عما والہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ دیکھیے کتنا تفصیل سے واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کا تمام لشکر ہے، ساری دنیا کے اسباب فرعون نے جمع کیے ہوئے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے فرعون کے پاس، سامان کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے، نقشوں کے اعتبار سے، فوج کے اعتبار سے، لشکر کے اعتبار سے کوئی کمی فرعون کے پاس نہیں ہے۔ ساری زندگی کی محنت بادشاہت پر اور اسباب پر، نقشوں پر محنت کو لگایا ہوا۔
اس کے مقابلے پر محنت حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت مولانا نثار رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں لکھا ہوا ہے، فرمایا کرتے تھے بڑی کمزور سی قوم کو بڑی عالی محنت پر اٹھایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ ان کی محنت کو قرآن بیان کر رہا ہے، یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اے قوم اگر تم اللہ کے ماننے والے ہو تو اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ رکھو۔ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ یقین کی محنت پر اپنی قوم کو اٹھا رہے ہیں۔ فرعون نے اپنی قوم کو اسباب کی محنت پر ڈالا ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو یقین کی محنت پر اٹھایا ہے۔ اللہ جل جلالہ عما والہ نے دونوں محنتوں کے نتائج ایک ہی میدان کے اندر دکھلائے، ظاہر کے خلاف، عقل کے خلاف، دنیا کے مزاج اور رواج کے خلاف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس دریا سے نکلنے کا راستہ اللہ نے اپنے حکم سے عطا فرمایا ہے، اسی دریا کے اندر فرعون کو غرق کر کے دکھلایا ہے کہ ساری دنیا کے اسباب کا جمع کرنا آج فرعون کو کچھ کام نہیں آیا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، یہ کائنات سے پلنے کا یقین دل کے اندر رکھنا، حضرت فرماتے ہیں ہمارے حضرت بڑی عمدہ بات کہ کائنات سے پلنے کا یقین جو دل کے اندر رکھتے ہیں، اللہ جل جلالہ عما والہ ان کو کائنات کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دکان سے پلنے کا یقین، جاؤ تم دکان سے پل کر دکھلاؤ۔ کاروبار سے پلنے کا یقین، جاؤ تم کاروبار سے پل کر دکھلاؤ۔ دنیا کے نقشوں سے پلنے کا یقین، جاؤ تم دنیا کے نقشوں کے حوالے۔ ڈاکٹر سے شفا کا یقین ہے، زندگی گزر گئی مگر مرض ختم نہیں ہوا۔ وکیل سے مقدمے کے حل ہونے کا یقین ہے، زندگی گزر گئی ہے مگر مقدمہ حل نہیں ہوا، اللہ نے اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لیا۔ کائنات سے پلنے کا یقین دل کے اندر رکھنے والے اللہ تبارک و تعالی ان کو کائنات کے حوالے کر دیتے ہیں۔ خالق کائنات، مالک کائنات اللہ جل جلالہ عما والہ سے پلنے کا جو یقین دل کے اندر رکھتے ہیں، اللہ جل جلالہ عما والہ کائنات کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ زبردست واقعہ لکھا ہے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کے اندر، کیا یقین صحابہ اکرام کا بنایا گیا ہے، اور اس یقین پر دنیا کا تأثر دل سے نکال کر اللہ کے خزانے سے کیسا فائدہ حاصل کر کے دکھلایا ہے، اور دنیا کے نقصان سے کیسا بچ کر دکھلایا ہے۔ حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہوا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ روایت کے اندر آتا ہے۔ ایک راستے سے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں لوگوں کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اے لوگوں راستے میں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ راستے میں لوگ رکے ہوئے کھڑے تھے۔ اے لوگوں راستے میں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ لوگوں نے بتلایا ہم راستے میں اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ آگے راستے کے اوپر شیر کھڑا ہوا ہے۔ شیر نے راستہ روکا ہوا ہے، کسی کی اس راستے سے گزرنے کی ہمت نہیں ہے، سارے مسافرین راستے میں رکے ہوئے ہیں۔ دیکھیے شیر کا تاثر فطری چیز ہے، شیر کا خوف دل کے اندر ہے، آگے راستے میں شیر کھڑا ہوا ہے، کسی مسافر کی گزرنے کی ہمت نہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری سے اترے، سواری سے اتر کر تشریف لے گئے، شیر کے پاس پہنچے، کوئی تأثر شیر کا دل کے اندر نہیں تھا۔ شیر کے کان کو پکڑ کر موڑا، اس کی گردن پر ایک ہاتھ مارا اور اس کو راستے سے ہٹا دیا۔ جس طرح معمولی جانور کو راستے سے ہٹایا جاتا ہے، اس طرح شیر کی گردن پر ایک ہاتھ مار کر اس کو راستے سے ہٹا دیا۔ دیکھیے اب شیر کو ہٹا کر راستے سے واپس تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی قیمتی بات فرمائی ہے، بڑی قیمتی بات ہمارے اور آپ کے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے یقین کے لیے ہے۔ یہ بات بڑی بنیادی بات فرمایا اپنے آپ کو مخاطب کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے ابن عمر، کیا تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ ابن آدم اگر مخلوق سے ہونے کا تاثر اپنے دل پر لے گا، اللہ جل جلالہ عما والہ اس مخلوق کو ابن آدم پر حاوی کر دیں گے۔ جس مخلوق سے نفع نقصان کا یقین ابن آدم اپنے دل کے اوپر لے گا، اللہ جل جلالہ عما والہ اس مخلوق کو ابن آدم پر حاوی کر دیں گے۔ آج مقدمات کا تاثر وکیل کے ذریعے مسئلہ حل ہوگا، آج بیماری میں تاثر ڈاکٹر کے ذریعے مسئلہ حل ہوگا، آج ضروریات کے اندر تاثر تجارت کے ذریعے مسئلہ حل ہوگا۔ ساری دنیا کے حالات کا مسلمان کو تابع بنا دیا۔ یہ حالات مسلمان کے اوپر اس وجہ سے ہیں کہ حالات سے ہونے کا تاثر مسلمان کے دل کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قاعدہ سکھلا رہے ہیں، اگر مسلمان اللہ جل جلالہ عما والہ کے سوا کسی مخلوق کا تاثر اپنے دل کے اندر نہ لے، اللہ جل جلالہ عما والہ کے سوا ابن آدم پر کوئی حاوی ہو نہیں سکتا۔
حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایسی طاقت ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ والا یقین، ایسی طاقت اگر ساری دنیا کے اندر پلنے کے نقشے بند ہو جائیں، سارے ملنے کے دروازے بند ہو جائیں، ایک یقین والا حضرت فرمایا کرتے تھے سارے آسمان لوہے کے ہو جائیں، ساری زمینیں پیتل کی ہو جائیں، آسمان سے برسنے کے لیے ایک قطرے کی گنجائش نہ ہو، زمین سے اگنے کے لیے ایک دانے کی گنجائش نہ ہو، گویا کہ اس بند لوہے کے کمرے کے اندر، گویا کہ اس بند لوہے کمرے کے اندر جہاں سے ضرورت کا پورا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ والا یقین رکھنے والا فرد اگر اللہ کے خزانوں سے پلنے کا یقین دل کے اندر رکھے گا، اللہ جل جلالہ عما نوالہ لوہے کے بند کمرے میں بھی اس کو پال کر دکھلائیں گے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ عما نوالہ اپنے کرنے میں اسباب کے محتاج نہیں ہے، اسباب کے محتاج اللہ جل جلالہ عما نوالہ اسباب کے محتاج۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کلمہ لا الہ الا اللہ والا یقین دل کے اندر ہوگا، ایسی جگہ سے اللہ پال کر دکھلائیں گے جہاں سے پلنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے پلنے کا وہم و گمان۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے انبیاء کو پال کر دکھلایا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ پال رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں اللہ پال رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں اللہ پال رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی لپٹوں میں اللہ پال رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دھار لگی ہوئی چھری کے نیچے اللہ پال رہے ہیں، حضرت ہاجرہ کو مکے کے اندھیرے جنگل کے اندر اللہ پال رہے ہیں، پالنے والے اللہ ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسی زبردست ابتلا ہے، کیسی زبردست ابتلا، آگ میں ڈالے گئے، مخلوق سے ہونے کا کوئی تاثر دل کے اندر نہیں ہے، اما الیک فلا کہہ دیا، جبرائیل تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے حکم کی ضرورت ہے۔ اس دل کے تاثر پر اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرمایا ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ دل کا یقین ہے جو براہ راست اللہ کے خزانے سے فیصلہ کروا رہا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ابتلا سے فارغ ہو گئے، اب دوسری ابتلا آئی کہ بیوی بچوں کو جنگل کے اندر چھڑوایا ہے۔ کہاں چھڑوایا ہے؟ جنگل کے اندر۔ روایت کے اندر آتا ہے، قرآن شریف کہہ رہا ہے بواد غیر ذی زرع، ایسا جنگل ہے، ایسا جنگل جہاں نہ کھانے کا کوئی لقمہ ہے، نہ پینے کا کوئی گھونٹ ہے۔ مکہ مکرمہ میں نبی کے بیٹے کو اور نبی کی بیوی کو اللہ کے حکم پر چھوڑا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کو جنگل کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام پوچھنے لگیں کہ آپ ہمیں جنگل میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ دیکھیے ایک عورت جنگل میں اپنا گزارا کیسے کرے گی اندھیرے جنگل کے اندر؟ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے حکم پر پلنے کا جو یقین دل کے اندر رکھتے ہیں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ ان کو ضائع نہیں فرماتے۔ یہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگیں آپ ہمیں جنگل میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں جنگل میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ روایت کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ پوچھا خاموش رہیں، دوبارہ پوچھا پھر خاموش رہے، پھر دوبارہ پوچھا خاموش رہے، پھر پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے؟ آپ اللہ کے حکم پر ہمیں یہاں چھوڑ رہے ہیں؟ روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں اللہ کے حکم پر چھوڑ رہا ہوں۔ میرے محترم دوستو بزرگو، ہم اور آپ غور کریں ان واقعات کے اوپر۔ ایک جنگل میں کھڑی ہوئی عورت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اگر حکم اللہ کا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، جن کے دلوں کے اندر اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی ذات سے پلنے کا یقین دل کے اندر ہوتا ہے، اللہ کے خزانوں کا یقین دل کے اندر ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حکم کیا ہے بلکہ دیکھتے ہیں کہ حکم کس کا ہے۔ آج مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ کیا حکم ہے، حالات کے موافق ہے یا حالات کے مخالف ہے۔ اگر حالات کے موافق ہوا پھر تو عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر حالات کے مخالف اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، پھر مسلمان کہتا ہے بھائی تجارت تو کرنی ہے، سود کے بغیر کام چلے گا نہیں، تجارت تو کرنی ہے، جھوٹ کے بغیر کام چلے گا نہیں، جھوٹ اور سود کا سہارا تو لینا پڑے گا اگر اس تجارت کو چلانا ہے۔ وہاں جنگل میں کھڑی ہوئی عورت یہ کہتی ہے کہ زندگی یہاں گزرنا ممکن نہ ہو، لیکن اگر اللہ کا حکم ہے تو زندگی یہیں گزاری جائے گی۔ اللہ اپنے حکم کے پورا کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، یہ یقین بنایا گیا ہے امت کا یقین۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی کا یقین بنا رہے ہیں، ایک ایک صحابی کا یقین۔ روایت کے اندر آتا ہے کتنی عام سی ضرورت ہے اور کتنے عام سے صحابی ہیں اپنی ضرورت کو لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کے پیٹ میں جو ہے تکلیف ہو گئی ہے، اس کو دست لگ گئے ہیں۔ دیکھیے دست کا لگ جانا، اسہال ہو جانا، کتنی عام سی ضرورت، کتنی عام سی تکلیف۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تکلیف کے اندر اللہ کے خزانوں سے فائدہ حاصل کرنے کا راستہ ایک امتی کو سکھلا رہے. حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے بھائی کو لے جا کر شہد پلاؤ. روایت کے اندر آتا ہے شہد لے جا کر پلایا, شہد کے پینے سے بجائے تکلیف صحیح ہونے کے اور زیادہ ہو گئی. دوبارہ لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو شہد پلایا, شہد پینے سے تکلیف زیادہ ہو گئی ہے, تکلیف ٹھیک نہیں ہوئی بلکہ اور زیادہ ہو گئی. روایت کے اندر آتا ہے دوبارہ فرمایا دوبارہ لے جا کر شہد پلاؤ, دوبارہ لے جا کر شہد پلایا, پھر تکلیف زیادہ ہو گئی. تیسری مرتبہ پھر حاضر ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, 2 مرتبہ شہد پلایا, دونوں مرتبہ تکلیف زیادہ ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام صحابی کی عام سی ضرورت کے اندر اللہ کے خزانے سے لینے کا راستہ سکھلایا ہے. راستہ جب تک یقین نہیں بدلے گا اس وقت تک اللہ کے خزانے سے لینے کے راستے کھلیں گے نہیں. فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, اللہ کی بات سچی ہے. کس کی بات سچی ہے؟ اللہ کی بات سچی. بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, اللہ کی بات سچی ہے. اس یقین کو بدلو, یقین کو. روایت کے اندر آتا ہے تیسری مرتبہ جا کر وہی شہد پلایا جو 2 مرتبہ سے تکلیف کو بڑھا رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے تیسری مرتبہ اس شہد کو شفا کا ذریعہ بنا دیا. یہ بتلانے کے لیے چیزوں کے اندر نفع نہیں ہے, چیزوں کے اندر نقصان نہیں ہے, اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے حکم کے اندر نفع نقصان. میرے محترم دوستو بزرگو, یہ یقین امت کا بنایا گیا ہے. یقین ہمارے حضرت فرماتے ہیں آج مسلمان کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے, سب سے بڑا نقصان وہ یقین کے بگڑنے کی وجہ سے ہوا کہ یقین کے بگڑنے کی وجہ سے مسلمان اللہ کے خزانے سے فائدہ حاصل کرنے میں بالکل محروم ہو گیا. بڑی عمدہ بات فرماتے ہیں ہمارے حضرت, آج مسلمان کا نقصان یقین کے بگڑنے کی وجہ سے ہوا ہے. اور یہ مسلمان کا یقین دل کے, اور یہ مسلمان کا یقین بگڑا ہے زبان کے بول کے بگڑنے کی وجہ سے. مسلمان کے دل کا یقین کس وجہ سے بگڑا ہے؟ زبان کے بول کے بگڑنے کی وجہ. علماء کرام نے لکھا یہ زبان جو انسان بات بولتا ہے دل کے اندر یقین کو اتارتی ہے, جو بات یہ کان سنتے ہیں وہ دل کے اندر اترتی ہے. جو کچھ زبان بولتی ہے وہ دل کے اندر یقین کو اتارتا ہے, جو کچھ کان سنتے ہیں وہ دل کے اندر. علماء کرام نے لکھا ہے اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب, کانوں سے ٹکراتی رہتی ہے بات, دل کے اندر یقین اترتا رہتا ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین بنایا. آج یہ یقین ہمارا بگڑا ہے زبان کے بول کے بگڑنے کی وجہ سے. کیسا واقعہ لکھا حیات الصحابہ کے اندر, حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, اس امت کے بڑے عالم ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس امت کے بڑے عالم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہوا ہے, ایک مرتبہ 2 کام کیے. کتنے کام؟ 2 کام. روایت لکھی ہوئی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ 2 عمل کیے, ایک صدقے والا عمل اور ایک تجارت والا کام. ایک عمل ہے ایک سبب ہے. دیکھیے کتنا عجیب و غریب واقعہ. روایت کے اندر آتا ہے 6 درہم صدقہ کیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ 6 درہم صدقہ کرنے والا عمل کیا, اس کے بعد تشریف لے گئے. روایت کے اندر آتا ہے ایک سواری بیچنے والا آیا, اس سے سواری خریدی 100 درہم میں. کتنے درہم میں؟ 100 درہم میں سواری خریدی. یہ سواری خرید کے ابھی تھوڑی دیر گزری تھی, ابھی سواری خرید کر فارغ ہوئے تھے کہ اس سواری کا ایک اور خریدار آ گیا. بتلائیے کس کی سواری ہے, ہم خریدنا چاہتے ہیں. جی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری ہے, آپ کتنے میں بیچیں گے؟ فرمایا میں 160 درہم میں بیچوں گا. کتنے میں بیچوں گا؟ 160 درہم میں. 100 درہم میں اس سواری کو خریدا, 160 درہم میں بیچ دیا. یہ جو تجارت کی ہے خرید و فروخت, اس کے اندر 60 درہم نفع کمایا. 2 کام کیے, ایک صدقے والا عمل کیا ہے, ایک تجارت والا سبب کیا ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 60 درہم نفع کے کما کے گھر لے کر گئے. گھر والوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہیں یہ 60 درہم؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ, یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے تم سے کیا تھا. اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں, نبی اپنے وعدے میں سچے. ہمارے حضرت اس روایت پر یہاں بڑی عمدہ بات فرماتے ہیں, بڑی عمدہ بات. ہمارے گھر والوں کا جو یقین گھر کے بچے کا بگڑا ہوا ہے وہ ہماری زبان کے بول کے بگڑنے کی وجہ سے بگڑا ہے. ہم گھر آ کر یہ کہتے ہیں جب تجارت سے کما کے لاتے ہیں, فلانی تجارت سے کمایا ہے, فلانی حکومت سے کمایا ہے, فلانی ملازمت سے کمایا ہے, فلانے سبب سے کمایا ہے, فلانے سبب سے کمایا ہے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 درہم نفع کے کما کے لائے. گھر والوں کو آ کر یہ بتلایا یہ جو 60 درہم تم دیکھ رہے ہو یہ 60 درہم اللہ کے رسول کا وعدہ ہے.
کہ کیسے وعدہ پورا ہوا، کیا واقعہ ہوا ہے، کیا عمل کیا تھا آپ نے جس پر یہ وعدہ پورا ہوا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے، ایک صدقہ کرو گے اللہ اس کے بدلے 10 عطا فرمائے گا۔ دیکھو میں نے 6 درہم صدقہ کیے تھے، اللہ نے مجھے 60 دے دیے۔ میں نے کتنے صدقہ کیے تھے؟ 6 درہم صدقہ کیے تھے، اللہ نے 6 کے بدلے 60 عطا فرمائے ہیں۔ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے، گھر کے اندر رہنے والی عورتیں، اعمال سے ہونے کا یقین ان کے دلوں میں اترا ہے اعمال کے تذکروں کی وجہ سے۔ آج ہمارے گھروں کا یقین جو بگڑا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ بھی اس بات کو جانتا ہے مال کے بغیر ضروریات پوری نہیں ہوں گی، تجارت کے بغیر مسائل حل نہیں ہوں گے، دواؤں کے بغیر بیماری ختم نہیں ہوگی، وکیل کے بغیر مقدمات حل نہیں ہوں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کا جو یقین اسباب پر جمع ہوا ہے اور یقین بگڑا ہوا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے زبان کے بول کے بگڑنے کی وجہ سے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گھروں کے اندر اعمال کا یقین، نماز کا یقین، صدقات کا یقین، روزوں کا یقین، اللہ والے اعمال پر اللہ کے خزانوں سے ہونے کا یقین جو تھا وہ اعمال کے تذکروں کی وجہ سے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، بڑی عمدہ بات ہمارے حضرت فرماتے ہیں، بڑی عمدہ بات۔ اس یقین کو بنانے کے لیے ہم اور آپ روزانہ اللہ کی بڑائی کو بولنا اپنا وظیفہ بنائیں، دعوت کے ذریعے، انفرادی دعوت کے ذریعے، مسجد کی آبادی کے ذریعے، مسجد کے حلقات کے ذریعے، گشتوں اور ملاقاتوں کے ذریعے ہر مسلمان اللہ کی بڑائی کو بولنا اپنا وظیفہ بنائے۔ وظیفہ جس طرح وظیفہ ہوتا ہے ایک متعین مقدار پر متعین وقت کے اندر اہتمام کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اس طرح روزانہ اللہ کی بڑائی کو بولنا ہر مسلمان اپنا وظیفہ بنائے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب تک مسلمان اللہ کی بڑائی کو بولنے کو اپنی پابندی کے ساتھ وظیفہ نہیں بنائے گا، اللہ کا یقین دل کے اندر اترے گا نہیں۔ جب تک مسلمان کی زبان پھیلے ہوئے نقشوں کا انکار نہیں کرے گی، اس وقت تک اللہ کے غیر کا یقین دل سے نکلے گا نہیں۔ بڑی عمدہ بات ہمارے حضرت فرماتے ہیں، داعی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے ذریعے جب تک پھیلے ہوئے نقشوں کے اوپر ضرب نہیں پڑے گی، چوٹ نہیں پڑے گی، اس وقت تک اللہ کا غیر دل سے نکلے گا نہیں۔ روزانہ ہماری آپ کی زبان سے بات نکلے، ڈاکٹروں سے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، دواؤں سے نہیں ہوتا، اللہ کے خزانوں سے شفا ملتی ہے، وکیلوں سے نہیں ہوتا، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، حکومتوں سے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، چیزوں سے نہیں ہوتا، نقشوں سے نہیں ہوتا۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے بغیر باپ کے اولاد دے کر دکھلایا ہے، بغیر ماں کے اولاد دے کر دکھلایا ہے، بغیر دوا کے مرض کو صحیح کر کے دکھلایا ہے اور دوا کے ساتھ مرض کو بڑھا کر بھی دکھلایا ہے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے بغیر روٹی کے، بغیر کھانے کے بھوک کو مٹا کر دکھایا ہے اور کھانے کے ساتھ بھوک کو بڑھا کر بھی دکھلایا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ اپنے کرنے میں کسی سبب کے محتاج نہیں۔ کیسا واقعہ لکھا ہے حیات الصحابہ کے اندر، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا حکم ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوئی، بغیر کھانے کے اللہ نے بھوک کو مٹا کر دکھایا۔ حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا اونچا مقام ہے، کسی بادشاہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی وزیر کی کوئی حیثیت نہیں، کسی مالدار کی کوئی حیثیت نہیں، کسی شہزادی کی کوئی حیثیت نہیں، سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کی تمام عورتوں کی سردار، جنت کی تمام عورتوں کی سردار، حسنین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کی ماں ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنا اونچا مقام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی۔ روایت کے اندر آتا ہے انہوں نے اتنے اونچے مقام کے باوجود بڑے تکالیف کے دن رات گزارے ہیں، بڑے فاقوں کے ساتھ۔ حیات الصحابہ میں ان کے واقعات لکھے ہوئے، ان کے گھر کے اندر کوئی خادم نہیں تھا، پانی بھر کر لے کر آنا، گھر کی تمام ضروریات کا پورا کرنا یہ خود کیا کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے فاقوں کے رات دن گزارے ہیں، اتنے فاقوں کے رات دن کہ فاقوں کی کثرت کی وجہ سے وہ حالت ہو جایا کرتی تھی کہ کمر کو سیدھا کرنے کی بھی طاقت باقی نہیں رہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے تو صحیح کتنی بڑی بات۔ حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، روایت کرنے والے کہتے ہیں اللہ اکبر، دیکھیے کیسا واقعہ، روایت کرنے والے کہتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ ایسا فاقوں کی وجہ سے ہو گیا تھا کہ چہرے کا خون بالکل ختم ہو گیا، چہرے سے خون کے اثرات ختم ہو رہے تھے، بھوک کے حالات چہرے کے اوپر ایسے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حال سنایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، اے غریبوں کے مددگار، اے کمزوروں کے سہارے، اے اللہ، فاطمہ بنت محمد کی بھوک کو ختم کر دیجئے، فاطمہ بنت محمد کی بھوک کو ختم کر دیجئے. روایت کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی، آپ کے دعا فرماتے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسا کھا پی کر پیٹ بھر لیا ہو، کچھ کھایا نہیں تھا. چہرے کے اوپر خون کے اثرات واپس آ گئے. خود فرماتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی روایت میں لکھا ہوا ہے حیات الصحابہ میں، جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی ہے، اس کے بعد سے تمام زندگی کبھی مجھے بھوک نہیں لگی، تمام زندگی کبھی مجھے بھوک نہیں لگی. میرے محترم دوستو بزرگو، یہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی قدرت ہے. اللہ تبارک و تعالی چیزوں کے پورا کرنے میں، مسائل کے حل کرنے میں اسباب کے ہرگز محتاج نہیں ہیں، ہرگز. ہم حضرت فرمایا کرتے تھے وہ اللہ ہی کیا جو اسباب کے محتاج ہیں، وہ اللہ ہی کیا جو اسباب کے محتاج ہیں. بس میرے محترم دوستو بزرگو، یہ دل کا یقین چاہا جا رہا ہے، دل کا یقین. حضرت مولانا اشار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سب سے پہلی چیز یہ دل کا یقین ہے اللہ کے خزانوں سے فائدہ حاصل کرنے میں. فرمایا کرتے تھے پھر دوسری چیز ہے مسلمان کے جسم سے نکلنے والے اعمال، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے وعدے اسباب پر نہیں ہیں، اعمال پر. ہمارے حضرت بڑی عمدہ بات فرماتے ہیں، آج مسلمان اپنی ضروریات کے اندر ناکام ہے، اپنی ضروریات کو پورا نہیں کروا پا رہا، اس لیے کہ مسلمان اللہ کے خزانے سے لینے والے راستے بھول چکا ہے. اللہ کو سبب پیش کر کے دعا مانگتا ہے، اے اللہ میری دکان ہے مدد کر دیجئے، اے اللہ میرا ڈاکٹر ہے شفا دے دیجئے، اے اللہ میرا وکیل ہے مقدمہ حل کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے اسباب پر نہیں ہیں، اعمال پر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی ضروریات میں اللہ کے خزانے سے فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب تھے کہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا صحیح راستہ جانتے تھے. اے اللہ یہ میری نماز ہے، تیرا وعدہ نماز پر ہے، تو میرے مسئلے کو حل کر دے. اے اللہ یہ میری زکوٰۃ ہے، تیرا وعدہ زکوٰۃ پر ہے، تو میرے مسئلے کو حل کر دے. اے اللہ یہ میرے صدقات ہیں، تیرا وعدہ صدقے پر ہے، تو اپنے مسئلے کو حل کر دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے تو صحیح، ان کی ضروریات کے اندر، روزانہ کی ضرورت کے اندر، عام سے عام صحابی کی ضرورت میں ان کو اعمال سکھلا رہے. روایت کے اندر آتا ہے ایک صحابی آئے تاجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ روایت بھی حیات الصحابہ میں لکھی ہوئی ہے. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبیر ابن مطعم، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا زمانہ تھا. یہاں سے تجارت کے قافلے جایا کرتے تھے، قافلوں کے اندر لوگ جاتے تھے اور دوسرے ملکوں میں، دوسرے علاقوں سے جا کر تجارت کر کے آتے تھے، اپنا سامان بیچتے تھے، ان کا سامان خریدتے تھے. یہ ترتیب تجارت کی ہوتی تھی. روایت کے اندر آتا ہے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا قافلہ جاتا ہے، میں بھی تجارت کے قافلے میں جاتا ہوں، سارا قافلہ خوب کما کے لے کے آتا ہے، میں سب سے زیادہ خستہ حال واپس آتا ہوں. سب سے زیادہ تھوڑی کمائی ہوتی ہے، سب سے زیادہ خستہ حال لوٹ کر آتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر کی تجارت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کو عمل بتلا رہے. اس کو کیا بتلا رہے؟ عمل. آج مسلمان پریشان ہے، تجارت چل نہیں رہی، کاروبار جم نہیں رہا، ملازمت چل نہیں رہی ہے، مسائل حل ہو نہیں رہے ہیں، ساری دنیا کے اسباب اس نے اختیار کر لیے ہیں، مگر اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اعمال اختیار کرنے کو مسلمان تیار نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب بھی تجارت کے سفر پر جایا کرو جبیر ابن مطعم، قرآن شریف کی یہ صورتیں پڑھ لیا کرو. قل یا ایھا الکافرون بسم اللہ کے ساتھ، اذا جاء نصر اللہ والفتح بسم اللہ کے ساتھ، قل هو اللہ احد بسم اللہ کے ساتھ، قل اعوذ برب الفلق بسم اللہ کے ساتھ، قل اعوذ برب الناس بسم اللہ کے ساتھ. یہ 5 صورتیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیا کرو اور ایک بسم اللہ آخر میں پڑھ لیا کرو. یعنی 5 صورتیں بسم اللہ کے ساتھ اور ایک بسم اللہ مزید، 5 صورتیں 6 بسم اللہ. روایت کے اندر آتا ہے اس عمل کو کر کے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تجارت کے سفر پر نکلے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس عمل کی برکت سے ایسی مدد فرمائی ہے، ایسی مدد. سب سے زیادہ خستہ حال آتے تھے واپس اس قافلے کے سفر سے سب سے زیادہ نفع کما کے لے کر آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بتلایا کہ اس تجارت کے سفر میں یہ عمل کر کے گیا تھا، سب سے زیادہ نفع کما کے لے کر آیا. ایک تاجر کی ضرورت کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعمال، تاکہ امت کا اعمال سے ہونے کا یقین بنے یقین. ایک تاجر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. پہلے کیا کر لو؟
پہلے 2 رکعت نماز، تاکہ امت کا عمل سے ہونے کا یقین دل کے اندر اترے۔ اسباب کا انکار اسباب کو چھڑوانے کے لیے نہیں ہے، اسباب کا انکار اس وجہ سے ہے کہ اسباب سے ہونے کا یقین امت کے دل سے نکل جائے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ والے یقین کا تقاضا یہ ہے، دیکھیے کتنی عمدہ بات، کلمہ لا الہ الا اللہ والے یقین کا تقاضا یہ ہے کہ وقت کی پریشانی کے اندر مسلمان اس وقت کے سبب پر اس وقت کے عمل کو مقدم کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل مقدم کروایا ہے۔ تم تجارت کے لیے جا رہے ہو، تجارت میں برکت کی دعا بھی فرمائی ہے اور تجارت کا حکم بھی فرمایا ہے اور تجارت کو اختیار کرنے کے لیے بھی فرمایا ہے۔ اب ایک تاجر جب اجازت لینے آئے تو تجارت پر نماز کو مقدم کروائے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ والے یقین کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان وقت کی پریشانی میں اس وقت کے سبب پر اس وقت کے عمل کو مقدم کرے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا طریقہ ہے۔ وہ سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے سارے آسمان کے فرشتے خادموں کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ خادموں کی، جبرائیل بھی ان کے خادم ہیں، میکائیل بھی ان کے خادم ہیں، اسرافیل بھی ان کے خادم ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی محبت عطا فرمائی ہو اور ایسا مقام عطا فرمایا ہو، وہ سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روزانہ کی ضرورت کو مسجد سے پورا کروا کے دکھلا رہے ہیں ہمیں اور آپ کو بتلانے کے لیے۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اللہ کے خزانے سے لینے کا راستہ سکھلانے کے لیے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت مسجد میں کیسے تشریف لائے، یعنی کیا ضرورت ہے جو آپ کو مسجد میں لے کر آئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، کھانے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مسجد آیا۔ بڑی عمدہ بات ہمارے حضرت فرماتے ہیں، بڑی عمدہ بات، وہ اعمال جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو اس کی پریشانی کے وقت میں سکھلائے تھے، آج ہم نے یقین کے بگڑنے کی وجہ سے ان اعمال کو سب سے آخری درجہ دیا ہوا ہے۔ خدا نہ کرے گھر کے اندر کوئی بیمار ہو گیا، محلے کے کلینک لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹروں کو دکھلاتے ہیں، سارے ڈاکٹروں کو دکھلا لیا، سارے ڈاکٹروں نے انکار کر دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جب ساری مخلوق سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں آخر میں اللہ کا خیال آتا ہے، بھئی اب تو سارے ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر لیے، اب تو دعا کام آئے گی، اب تو سارے ڈاکٹروں نے انکار کر دیا، اب تو صدقہ کام آئے گا، اب تو سارے ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے، اب تو نماز کام آئے گی۔ یہ وہ اعمال ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے پورا کرنے میں سب سے پہلے درجے پر سکھلائے تھے، سب سے پہلے درجے پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا۔ آج ہم نے یقین کے بگڑنے کی وجہ سے سب سے آخری درجہ ان اعمال کو دیا ہوا۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس زندگی کو اختیار کیا ہے اور اس زندگی پر اللہ جل جلالہ عمن والہ کے خزانوں سے فائدے حاصل کیے ہیں۔ بڑی عمدہ بات حضرت فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم اور آپ عام انسان ہیں، ہم بطور عام انسان ہونے کے اللہ کے خزانوں سے لینا جانتے نہیں ہیں۔ ہم بطور عام انسان ہونے کی کیا نہیں جانتے کہ اللہ کے خزانے سے مسائل کو کیسے حل کیا جائے۔ حضرت کے ملفوظات میں یہ ملفوظ چھپا ہوا ہے، بڑا عمدہ ملفوظ، فرمایا کرتے تھے ہم اور آپ عام انسان ہیں، بطور عام انسان ہونے کے اللہ کے خزانے سے لینا ہم جانتے نہیں ہیں، اللہ کے خزانوں سے لینا انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سکھلاتے ہیں۔ قیامت تک جو مسلمان بھی اللہ کے خزانے سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ساری انسانیت بطور انسان ہونے کے نابینا ہے، نابینا۔ دیکھیے کتنی عمدہ مثال دیا کرتے تھے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو دیکھ رہا ہو، جس کو نظر آ رہا ہو، جو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو بینا کہا جاتا ہے، آنکھوں والا، نگاہوں والا، اور جو دیکھنے کی صلاحیت جس کی ختم ہو گئی ہو اس کو نابینا کہا جاتا ہے، جو دیکھ نہ پا رہا۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں لکھا ہوا ہے، فرمایا کرتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ عمن والہ کا سارا نظام اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھا، اللہ جل جلالہ عمن والہ کو دیکھا ہے، اللہ کے یہاں سے اترنے والے احکامات کو دیکھا ہے، قیامت کے دن ملنے والی جزاؤں کو اور قیامت کے دن ملنے والی سزاؤں کو دیکھا ہے، یہاں تک کہ زمین سے چڑھتے ہوئے اعمال دیکھے ہیں، آسمان سے اترتے ہوئے احکامات کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی ہوئی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ اس بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بینا ہے، بینا یعنی دیکھنے والے جنہوں نے دیکھا ہوا ہو، اور ہم اور آپ اور قیامت تک آنے والی تمام انسانیت نابینا ہے، چونکہ ہم نے اللہ کے اس نظام کو دیکھا نہیں ہے اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔
فرمایا کرتے تھے نتیجہ کیا ہے؟ اب نتیجہ یہ ہے کہ ایک اندھے آدمی کی عافیت اس میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو آنکھوں والے کے حوالے کر دے. کیا کر دے؟ آنکھوں والے کے حوالے. اندھا آدمی اپنے گھر سے نکل کر منزل تک پہنچ نہیں سکتا. خدا کی قسم جس طرح ایک اندھا آدمی گھر سے نکل کر منزل کو پہنچ نہیں سکتا، اسی طرح ایک انسان بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے کامیابی کی منزل کو پہنچ نہیں سکتا. ایسی عزت والے اعمال، ایسی حفاظت والے اعمال، ایسی ترقی والے اعمال، ایسے اعمال سکھلائے ہیں، ایسے اعمال. آج مسلمان ساری دنیا کے اندر جن باطل طاقتوں کا تأثر دل کے اندر لیے ہوئے بیٹھا ہے، جن باطل طاقتوں سے ڈرا ہوا بیٹھا ہے، اگر یہ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر زندگی لے آئے، اللہ جل جلالہ عم نوالہ ساری دنیا کی باطل طاقتوں کو مسلمان کے تابع کر دیں گے. دیکھیے کیسی روایت حیات الصحابہ میں لکھی ہوئی ہے، ہمارے حضرت بیانات میں سناتے ہیں. کتنی عمدہ روایت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کتنی قوت والے اعمال ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر حاجیوں کے پاس جایا کرتے تھے، حاجیوں کے قافلوں کے پاس، اور جا کر فرماتے تھے من یأوینی من ینصرنی، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون میری رہبری کرے گا، کون میری مدد کرے گا اس دین کے کام میں اور اس دین کے پھیلانے میں، اللہ کے اس دین کی امانت کو انسانوں تک پہنچانے میں کون مجھے ٹھکانہ دے گا اور کون مدد کرے گا. آنے والے جو حاجی آتے تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے تیار کیا کرتے تھے اور اس بات کے لیے تشکیل کیا کرتے تھے. روایت کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسی طرح ایک آنے والے قافلے سے فرمایا کہ کیا تم مجھے ٹھکانہ دو گے اپنے ملک کے اندر کہ میں وہاں رہ کر اللہ کے دین کی اس محنت کو کر سکوں. روایت میں آتا ہے بنو بکر ابن وائل کے لوگ تھے، بنو بکر ابن وائل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے بنو بکر ابن وائل، تم مجھے اپنے علاقے کے اندر ٹھکانہ دے دو، میں تمہارے یہاں رہ کر اللہ کے دین کی مدد کرنا چاہتا ہوں، وہاں رہ کر اللہ کے دین کی محنت کرنا چاہتا ہوں، ٹھکانہ دے دو اپنے. روایت کے اندر آتا ہے بنو بکر ابن وائل کے لوگوں نے کہا ہم آپ کو ٹھکانہ نہیں دے سکتے، ہم آپ کو ٹھکانہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہمارا بادشاہ بڑا سخت ہے، ذرہ برابر حکم عدولی کو وہ برداشت نہیں کرتا. اس کو معلوم ہوا کہ ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا ہوا ہے، وہ ہمیں سخت سے سخت سزا دے گا. وہ ذرہ برابر حکم عدولی برداشت نہیں کرتا، کوئی رعایت نہیں کرتا. ہمارا بادشاہ بہت سخت ہے، اس بادشاہ کے خوف، اور بہت طاقتور بادشاہ ہے، اس بادشاہ کے خوف کی وجہ سے ہم آپ کو ٹھکانہ نہیں دے سکتے. دیکھیے کتنی عجیب روایت ہمارے حضرت سناتے ہیں. یعنی ابھی تک اسلام نہیں لائے یہ لوگ، بنو بکر ابن وائل کے لوگ اپنے بادشاہ کی طاقت سے ڈرے ہوئے ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ نہیں دے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو بکر ابن وائل اگر تم یہ اعمال کر لو جو اعمال میں بتلا رہا ہوں، اور کیا عمل ہے؟ اتنا آسان عمل، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر. اگر تم یہ اعمال کر لو بنو بکر ابن وائل جو اعمال میں تمہیں بتلا رہا ہوں، جس بادشاہ سے اور اس کی طاقت سے تم ڈرے ہوئے ہو، اللہ اس کی ساری بادشاہت تمہارے حوالے کر دیں گے اور اس بادشاہ کی تمام اولاد کو اللہ تمہارا غلام بنا دیں گے. یہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایسی قوت اور حفاظت والے اعمال ہیں، اگر ایک بستی مسلمان ایسی آباد کر لیں جہاں چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر زندگی گزار رہے ہوں. حضرت فرمایا کرتے تھے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یقین کے ساتھ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس بستی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. فرمایا کرتے تھے میں ساری دنیا سے کہہ دوں گا کہ اپنی ساری طاقتوں کو اس بستی پر آزما لو، تم اس بستی کا نقصان کر نہیں سکتے. چونکہ یہاں کا رہنے والا مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی، یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگ ہیں. میرے محترم دوستو بزرگو، ان کے کچے مکانات، ان کی سادہ زندگی، مال کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، انتظام کے بغیر زندگی. مورخین نے لکھا ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، بڑی بڑی سلطنت، بڑی بڑی بادشاہت اس بات کا فیصلہ کر چکے تھے ہم مسلمانوں سے مقابلہ کر نہیں سکتے ہیں. اتنی بڑی طاقت اللہ نے مسلمانوں کو بنایا، بغیر کسی انتظام کے، بغیر کسی سامان کے، بغیر کسی دنیاوی اسباب کے. کیا وجہ تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ان کی زندگی میں. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رومیوں کی سلطنت اور بڑی بڑی بادشاہت وہ اس بات کا فیصلہ کر چکے تھے کہ مسلمان سے مقابلہ آسان نہیں.
کیا تھا مسلمان کے پاس؟ ان کے پاس انتظامات نہیں ہیں، ان کے پاس دنیاوی اسباب نہیں ہیں، دنیاوی مالداری ان کے پاس نہیں ہے، سیدھی سادہ زندگی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر یہ زندگی گزاری جا رہی ہے۔ ساری دنیا کے اندر اللہ نے ایسا رعب اور عزت سے نوازا ہے، ایسے رعب اور عزت سے کہ بڑی بڑی سلطنت، بڑے بڑے بادشاہ ان سے کانپا کرتے تھے۔ دیکھیے تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اسلام کے لیے مانگا ہو، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسلام لے کر آئے، اور سارے اسلام کو ان کے ذریعے عزت ملی ہے، سارے اسلام کو، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی بڑی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اے اللہ ابو جہل کے ذریعے، یہ عمر بن الخطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اس دعا کو قبول فرمایا، اسلام لے آئے۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے، مکہ مکرمہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی آواز بلند ہوئی، ایسی بلند ہوئی، ایسی بلند کہ اس سے پہلے کبھی مکے میں اتنی بلند آواز سے کلمہ لا الہ الا اللہ سنا نہیں گیا تھا۔ عمر بن الخطاب اسلام لائے ہیں، مکے کی گلیوں میں نکل گئے، ابھی تک یہاں مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ نہیں سکتے تھے بآواز بلند۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، فرمایا کہ عمر بن الخطاب ایمان لے آیا ہے مکہ مکرمہ کے کسی پہلوان کی یہ مجال جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہوا ہو کہ نکل کر عمر بن الخطاب سے مقابلہ کر کے تو دکھلائے، عمر بن الخطاب کو روک کر دکھلائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سارے اسلام کے لیے رحمت، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لے کر آنا سارے اسلام کے لیے عزت، سارے اسلام کے لیے کیا ہے؟ سارے اسلام کے لیے عزت ہے۔ دیکھیے تو صحیح کتنی بڑی بات ہے، جن کے ذریعے اللہ جل جلالہ عما والہ نے سارے اسلام کو عزت سے نوازا ہو، سارے اسلام کو، وہ قیامت تک آنے والے مسلمان کو عزت کا راستہ بتلا رہے ہیں۔ وہ قیامت تک آنے والے مسلمان کو کیا بتلا رہے؟ عزت کا راستہ۔ روایت کے اندر آتا ہے شام کے علاقے میں تھے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شام کے علاقے میں بڑا سیدھا سادہ حلیہ، بڑا سیدھا سادہ انداز، بہت سادہ سی سواری تھی اور بہت پرانا سا لباس پہنا ہوا تھا، اس لباس کے اوپر پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہاں کے رہنے والوں نے کہا امیر المومنین اگر آپ کی سواری بڑی عمدہ ہوتی، اس سادہ سواری کے مقابلے اچھی سواری آپ کے پاس ہوتی اور اس پرانے لباس کے بدلے آپ نے نیا لباس پہنا ہوا ہوتا تو شام کے لوگ آپ کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ آج مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ فلانے طریقے میں عزت ملے گی، فلانے ماحول میں فلانے طریقے میں عزت ملے گی، فلانے ماحول کے اندر فلانے لباس میں عزت ملے گی، یہ سوچتا ہے مسلمان۔ دیکھیے شام کے علاقے کے اندر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے نیا لباس پہنا ہوا ہوتا اور اچھی سواری آپ کے پاس ہوتی تو یہاں کے لوگ مزید عزت کی نگاہ سے آپ کو دیکھتے۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں اللہ جل جلالہ عما والہ نے اسلامی طریقوں کے ذریعے عزت دی ہے، اگر ہم نے اسلامی طریقوں کو چھوڑ دیا تو اللہ ہمیں پھر ذلیل کر کے دکھلائے۔ اگر ہم نے اسلامی طریقوں کو چھوڑ دیا، ایک روایت میں لکھا ہوا ہے حیات الصحابہ کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو عبیدہ تم بتلاؤ ہم کیسی قوم تھے، کتنی گری پڑی قوم، کوئی ہمارے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، کتنی گری پڑی قوم تھے ہم، کتنے بے حیثیت قوم تھے۔ اللہ جل جلالہ عما والہ نے آج جو عزتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عطا فرمائی ہیں، ہم نے آپ کے طریقوں کو چھوڑ دیا، اللہ ہمیں پھر ذلیل کر کے دکھلائے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے حضرت بڑی عمدہ بات فرماتے ہیں۔ آج مسلمان سنت کو سنت ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس سنت پر عمل کیا کرتے تھے سنت ہونے کی وجہ سے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، میری ضرورت اس طریقے کے علاوہ کسی طریقے پر پوری ہو نہیں سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور یہ بھی بہت بڑے صحابی ہیں، یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے ان کی زندگی میں خصوصیت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چن چن کر عمل کیا کرتے، کثرت عمل کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیوانہ کہا جانے لگا۔ دیوانہ محبت ہوتی ہے نا، محبت کی انتہا ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، عشق کی انتہا ہوتی ہے تو دیوانگی ہوتی ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی ذات سے، آپ کے طریقوں سے، آپ کی زندگی سے، آپ کی سنتوں سے دیوانگی والی محبت کرتے ہیں۔ ساری دنیا مل کر ان کے طریقے کو بدل نہیں سکتی، ساری دنیا مل کر، ساری دنیا کا ماحول مل کر ان کا طریقہ بدلوا نہیں سکتا ہے۔
آج مسلمان سنت کو چھوڑ دیتا ہے، سنت سمجھ بھائی سنت ہی تو ہے، کوئی فرض تو نہیں ہے، کوئی واجب تو نہیں ہے، موقع ملا تو کر لیا، موقع نہ ملا تو نہ کیا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات لکھی ہے علماء کرام نے، کتنی بڑی بات شاہ صاحب نے لکھا ہے تفسیر فتح العزیز کے اندر، بڑے مفسر ہیں اور بڑی تفسیر ہے اور بڑی بات لکھی ہے۔ لکھا ہے شاہ صاحب نے تفسیر فتح العزیز کے اندر کہ وہ مسلمان جو سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دے، وہ مسلمان جو سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دے، ایسا مسلمان فرائض سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ جو سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دے وہ فرائض سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے جو فرائض سے محروم کر دیا جاتا ہے وہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ بڑے بڑے حرام کاموں میں پڑ چکا ہے، اور جو حرام کاری میں پڑ جائے اس کی زندگی بالکل ہلاک ہو جاتی ہے۔ اور اس ہلاکت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سنتوں کو ہلکا سمجھنے سے۔ لوگوں سے کہا جاتا ہے مسلمانوں سے بھائی سنت پر عمل کر لو، لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ظاہر پر مت جاؤ، ہمارے لباس پر مت جاؤ، ہمارے چہرے پر مت جاؤ، ہمارے ظاہر پر مت جاؤ، دل کا حال آپ نہیں جانتے، دل میں اللہ کی بہت محبت ہے، دل میں نبی کی بہت محبت ہے، آپ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ مت کرو، دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ مت کرو، دل کا حال اللہ جانتا ہے، دل میں محبت۔ دیکھیے کتنی عمدہ بات لکھی ہے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل میں نقل کیا ہے مفسرین کا قول، اور مفسرین کا کتنا عمدہ قول نقل کیا ہے۔ فرمایا ہے مفسرین کے قول کو نقل کرتے ہوئے وہ آدمی جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ ہو، ایسا دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جس کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہے اس کو اللہ سے محبت نہیں ہے۔ مفسرین کے قول کو نقل کیا حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس آیت کے ذیل میں نقل کیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی جی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کے